अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको आज अहम कार्रवाई से मुतल्लिक बताएंगे जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस केस में की है। और बेसिकली जो सरगोदा की जज के साथ हुआ, जो उन्होंने ख़त लिखा और फिर जो मियाँ वाली की अदालत में हुआ, ये सारे मामले के ऊपर उनकी तरफ से एक सुओ मोटो लिया गया था कि क्यों आखिर मैसूर किया गया अदालत को, अदालत के अंदर जज को, और फिर बाहर जो लोग थे उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया गया। तो ये सारी मामले के ऊपर फायरिंग के भी वाक़यात हुए थे और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगा कि पूरे इलाके को ही मैसूर कर लिया गया। ये सब क्यों कर हुआ, इसके ऊपर एक अहम डेवलपमेंट थी ये। और इसके ऊपर जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था, जिसमें आज के रोज़ आईजी पंजाब, जो दीगर एहलकार थे, ख़ास तौर पर सेक्रेटरी दाखिला के जो ऑफिसर्स थे वो भी, और उसके साथ साथ आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर थे उनसे भी जवाब तलब कर रखा था। तो इसके ऊपर तफसील मैं आपको बताती हूँ क्या आज पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ आज बताएंगे आपको जनाब के शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में कहाँ मुलाकात हुई है, तो ये किस बात का पेश खैमा है, क्यों ये मुलाकात हुई। कुछ दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे कि इंडियन आर्मी चीफ नए तैनात हो गए हैं। और हमने ये भी बड़ा दिलचस्प मंज़र देखा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी वहाँ पर भी आर्मी चीफ मौजूद थे और उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, लोगों का रिएक्शन भी आ रहा था, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर आखिर में थोड़ी सी बात मैं सहाफ़ियों के हवाले से भी करूँगी, क्योंकि सहाफ़ी भी आजकल बड़े जिसको कहते हैं ना बरसरे पैकार हैं एक दूसरे के साथ, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमत के हामी सहाफ़ी हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नैरेटिव ये है कि जो भी इस वक्त इमरान खान या पीटीआई या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके सहाफ़ी चल रहे हैं या उसको यानी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, तो वो सहाफ़ी ये कोई दिल से ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि वो सहाफ़ी बेसिकली डॉलर्स की जी कशिश की वजह से ये कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे ज़रूर बात करूँगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से अहम खबर, जो आज के रोज़ उन्होंने समाअत की, फ़ैसला भी महफूज किया। ये मामला था जिस तरह से जज को हरासा किया गया और अदालत के बाहर फायरिंग हुई, ये सब कुछ। इसके ऊपर जनाब आज उन्होंने आईजी पंजाब को जब बुलाया अपने रूबरू, तो आईजी साहब से तो कुछ जवाब बन नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने पूछा कि भाई क्या रहा है यहाँ पर। एक जज का मुझे ख़त आता है और वो कहता है कि जनाब उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की गई, तो क्या आपने कोई तलाश करने की कोशिश की कि वो कौन शख्स था जिसने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनकी कोई अहम मुलाकात करवाने की कोशिश की। फिर उन्होंने इसी तरह सवाल किया कि उनके साथ अगर कोई वाक़यात पेश आ रहे हैं, कोई उनका मीटर तोड़ गया है या कोई उनके साथ फैमिली को हरासा कर रहा है, तो इसके ऊपर आपने कोई पेशरफ्त की। तो आगे से उनका जवाब था जी मुझे ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने इस पे भी बात की कि जनाब ये जो फायरिंग का वाक़या हुआ है इसके ऊपर आपने कोई अभी तक पेशरफ्त की है कि जनाब ये किसने फायरिंग की और क्यों ये फायरिंग हुई। तो इस पे उनका कहना था कि जी हमें गोलियों के खौल मिले हैं और अब हमने ये मामला जो है वो सिटी डी की तरफ रेफ़र कर दिया है कि वो इसको देखें। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जियो फेंसिंग करेंगे, उसकी हमें इजाज़त दें, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने फिर उनसे पूछा कि आप ये बता सकते हैं कि किसके हुक्म से आपने अदालत बंद की और जो बाहर साइल मौजूद थे उनको अंदर नहीं जाने दिया और जो जज साहब अंदर मौजूद थे उनको कार्रवाई नहीं करने दी, तो ये सब क्या हो रहा था। तो इस पर आईजी पंजाब ने बहाना बनाया कि जनाब थ्रेट अलर्ट्स थे, इस वजह से हमने जो था ये सारा एरिया जो था वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, क्योंकि थ्रेट अलर्ट्स थे, इस बात का खदशा था कि कोई यहाँ पर वाक़या ना हो जाए तकरीब कारी का। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ने उनकी थोड़ी क्लास भी ली कि ये अजीब बात आप कर रहे हैं, मतलब है कि इस तरह तो थ्रेट अलर्ट तो पूरे मुल्क में है, कहीं पर कभी भी कोई भी वाक़या हो सकता है, तो क्या फिर हम अदालतें बंद कर दें, क्या फिर हम ताले लगा दें अदालतों को, आसमान पे अदालतें ले जाएं। भाई ये क्या आपकी तौजीह है। आपका काम ये है कि आपने उसको सिक्योर करना है, आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ये तो हल नहीं होता कि आपने उसको बंद ही कर देना है और काम ठप कर देना है। तो बेसिकली आपने उस जज को हियरिंग नहीं करने दी उस दिन,
ان کو فیصلہ سنانے سے منع کر رہے تھے. پھر انہوں نے غصہ بھی کیا اس بات کے اوپر کہ کل بھی آپ لوگوں نے جج کے خلاف ریفرنس لے کر آپ آ گئے, جو راولپنڈی کے جج ہیں ان کے اوپر بھی آپ لوگوں نے یہ ٹرانسفر کرنے کا کیس ڈال دیا کہ جی ہمارے جو کیسز ہیں ان کو ہم نے نہیں سننے دینے, ان کو ٹرانسفر کر دیں, عدم اعتماد کر دیا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر آئی جی پنجاب نے خیر کہا کہ جی اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا کوئی لینا دینا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سب صاف نظر آ رہا ہے کہ کس طرح جو جوڈیشری ہے, ماتحت جوڈیشری ہے, اس کو کس طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, یا ان کو دباؤ کے ساتھ مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو جتنے بھی یہ حربے آزماتے ہیں کہ جی کسی کو ٹرانسفر کر دو, کسی کو عدم اعتماد کر دو, کسی کے ساتھ دباؤ ڈال کے اس سے کوئی ہراساں کر لو, تو یہ سب چیزیں ان کو سب واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اور خود چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس کے ساتھ خود یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب چونکہ انتظامی طور پر آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, لہٰذا وہ بھی کھٹک رہے تھے, اور اب ان کو سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے کہ تاکہ یہاں پر کوئی ایسا جج یا ایسی جج تعینات کی جا سکے جو انتظامی طور پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم نہ دے. تو اب یہ ساری گیم چیف جسٹس کو نظر آ رہی ہے. بہرحال جتنی دیر وہ موجود ہیں وہ بڑی تیزی سے فیصلے کر رہے ہیں, اور اب ان کو تیزی سے سپریم کورٹ موو کرنے کے لیے حکومت نے بھی چال چلی ہے. ہوتا یہ کہ جوڈیشل کمیشن میں جو لوگ فائنلائز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں لے جانے کے لیے, ان کے ناموں کی حتمی منظوری پارلیمانی کمیٹی دیتی ہے. تو پارلیمانی کمیٹی کا عام طور پر اجلاس تو آرام سے کافی دنوں بعد بھی ہو سکتا ہے, بلکہ پہلے تو عید کے بعد ہی ہونا تھا, لیکن اب ہنگامی طور پر 14 جون کو یہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. مقصد پھر وہی ہے کہ جلدی اجلاس ہو, جلدی جان چھوٹ جائے, جلدی سے ان کو ہم سپریم کورٹ بھیج دیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہماری جان چھوٹ جائے. تو یہ اب واضح ہے کہ کس طریقے سے ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے اوپر ایک ڈسکشن بھی چل رہی تھی, اور میں نے اپنے طور پر یہ کوشش بھی کی جاننے کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جج اگر خود نہ اپنی کوئی بھی جو اس کی پوزیشن ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہو, تو کیا وہ اپنی مرضی سے, اپنی مرضی کے بغیر کہیں اور موو کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ایز چیف جسٹس ہی سرو کرنا چاہیں, تو کیا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی نامزدگی سپریم کورٹ میں ہونے کے باوجود بھی اوتھ نہ لیں یا اپنا عہدہ نہ چھوڑیں؟ تو اس کے اوپر میں نے سوال بھی کیا ایک دو کورٹ رپورٹر سے سینئر, تو ان کا جواب یہ تھا کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. جن کو ایلیویٹ کر لیا جاتا ہے ان کو پھر جانا پڑتا ہے. تو اگر کوئی سلیکٹ ہو جائے سپریم کورٹ میں لے جانے کے لیے تو پھر وہ جاتا ہے. اچھا, اس کے اوپر لیکن ایک انٹرسٹنگ اگزامپل ضرور موجود ہے, اور وہ موجود ہے اگزامپل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی, کہ جن کو اس سے پہلے کر لیا گیا تھا سلیکٹ کہ انہیں سپریم کورٹ بھیجا جائے گا, لیکن انہوں نے سپریم کورٹ جانے میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا. انہیں ایڈ ہاک جج بیسکلی تعینات کیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے جس دن تعیناتی تھی یا جس دن حلف برداری تھی اس دن حلف ہی نہیں اٹھایا تھا. تو اس طرح چونکہ انہوں نے حلف ہی نہیں اٹھایا تو پھر وہ انہوں نے اپنے عہدے پر کنٹینیو کیا. تو اب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ویسے پریسیڈنٹ تو موجود ہے, لیکن کیا اس حد تک جائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے وہ کہیں کہ جناب میں تو سپریم کورٹ نہیں جانا چاہتا, میں یہیں رہوں گا, میں حلف ہی نہیں اٹھاتا, یا وہ شاید اس کو اتنا پرسنلائز نہ کرنا چاہیں اور کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میری اب تعیناتی ہو گئی ہے تو میں موو کر جاتا ہوں. تو اب یہ ظاہری سی بات ہے, عام طور پر تو روایت یہی ہے کہ جس کی تعیناتی ہو جائے سپریم کورٹ میں اس کو جانا ہوتا ہے, وہ چلا بھی جاتا ہے. تو یہ آپشن نارملی تو نہیں کوئی جج آپٹ کرتا کہ وہ نہ حلف اٹھائے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ, لیکن اس کی ایک بہرحال مثال موجود ضرور ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ ہے, لیکن یہ حکومت کی ایک واضح چال ہے جو کہ ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے. اب آ جاتے ہیں جی اور حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت جناب شہباز شریف صاحب بھاگے بھاگے آج پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور ان سے جا کے گفتگو کی, ملاقات کی, کچھ آفرز بھی کرائی ہیں, اور خبریں دینے والے یہی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی حکومت کو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے جو معاملات ہیں وہ طے ہونے کے بالکل قریب ہیں, اور معاہدے کی کچھ ایسی صورتحال بھی سامنے آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں مولانا کو تھوڑی سپیس دے گی اور مولانا صاحب باقاعدہ طور پر ان کی تحریک جو ہے جوائن کریں گے حکومت کے خلاف, اور اس طرح یہ مل کے پھر آگے حکومت گرانے کے مشن کے اوپر چل پڑیں گے. تو اس طرح کا ایک معاہدہ جو تھا وہ ان دونوں کے مابین آلموسٹ قریب ہے کہ اناؤنس ہو جائے.
इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को फ़िक्र लाहक हो गई और वो भागे भागे पहुँचे मौलाना के पास और आखिरी सी कोशिशें कर रहे हैं कि शायद मौलाना को रोका जा सके। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब भी मौलाना फजल रहमान से मिल चुके हैं और उस वक्त भी मौलाना ने जवाब यही दिया था कि ठीक है, ताल्लुक़दारी और आपसे एक रहा है हमारा रिश्ता, लेकिन वो फिर भी इस बात पे कायम और दायम थे कि जनाब इस जाली हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो वो अपने थॉट्स में बिल्कुल क्लियर हैं अभी तक। तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी मुझे नहीं लगता है कि वो कोई मैजिक कर सकेंगे और मौलाना को मनाने में कामयाब हो सकेंगे। उसकी वजह ये नहीं है कि मौलाना बहुत उसूल पसंद इंसान है या मैं उनको कोई बहुत कॉलो फेल का पक्का शख्स मांगती हूँ। इसका सिर्फ मतलब ये है कि मौलाना को इस वक्त ये पता है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पब्लिक में एक सेंटिमेंट मौजूद है और जो कोई भी इस हुकूमत के साथ खड़ा हो रहा है उसको पड़ी हैं गालियाँ, वो अपनी सियासत ख़त्म कर रहा है। और जो कोई भी इस हुकूमत और इस फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उसी को पब्लिक भी पजीराई देती है। तो मौलाना साहब पब्लिक सेंटिमेंट को कैश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध के दरमियान के जो इलाके वहाँ पर, तो वो ये चाहते हैं कि वो उसको रीगेन करें और उसका उनके पास हल सिर्फ यही है कि वो इमरान खान से जुड़ जाएं। अगर वो इमरान खान से जुड़ते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत कबूलियत मिल सकती है। अगर वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो फिर उनका भट्टा जो कि पहले ही बैठा हुआ है वो बिल्कुल ही दुकान उनकी बंद हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ नहीं बैठना। बाकी देखते हैं कि उनकी क्या निकलती है आखिरी राय, लेकिन मेरा तो तज्ज़िया इस पर यही कहता है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो इंडियन आर्मी चीफ़ के हवाले से मैं बात कर रही थी। इंडिया के जी नए आर्मी चीफ़ को आज अपॉइंट कर दिया गया है। 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी पिछले आर्मी चीफ़ को और जिस दिन ये एक्सटेंशन दी गई तो बड़ी बात हो रही थी कि लो जी इंडिया भी हमारे नक्शे कदम पे चल पड़ा है, इनको भी तोसी की एक लत ना लग जाए और ये भी उसी पे शुरू ना हो जाए कि जी हमें भी तोसियाँ चाहिए। लेकिन वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। वहाँ पे वजह सिर्फ ये थी कि चूँकि इलेक्शन चल रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा उनकी अपॉइंटमेंट बीच में, उनका मुद्दत जब ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने अपॉइंटमेंट को सिर्फ इसलिए रोका कि जो भी नया बंदा वज़ीर आज़म बने वो फिर आके अपॉइंटमेंट कर सके। तो उन्होंने इसलिए सिर्फ 1 महीने की एक्सटेंशन दी थी कि जब तक रिज़ल्ट आ जाएं, अगला जो प्राइम मिनिस्टर हो वो ओथ उठा ले तो फिर उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट कर सके। तो सिर्फ इस एक वजह की बुनियाद के ऊपर 1 महीने की तौसी दी गई थी और वो कब दी गई, खामोशी से वो ख़त्म भी हो गई और उसके बाद नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट भी हो गई और ये सब कुछ खुश असलूबी से तय हो गया। कोई धमाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। हमारे यहाँ आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी होती है तो 1 महीना पहले से जो है ना वो सर में दर्द शुरू हो चुका होता है कि जी कौन बनेगा, अच्छा जी समरी आ गई, समरी नहीं आ गई, कौन टॉप 10 है, कौन सीनियरिटी में नंबर 1 है, किसका किसके साथ क्या ताल्लुक़ है। तो वो अजीब व गरीब र्यूमर्स का भी सिलसिला शुरू हो जाता है और गैर ज़रूरी तौर पर इस कदर उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जैसे दुनिया में कुछ सबसे ज़रूरी काम इस वक्त यही होने जा रहा है। और शायद हमारे हालात के तनाजुर में चूँकि पहले वज़ीर आज़म उनको अपॉइंट करते हैं और बाद में फिर वो वज़ीर आज़मों को अपॉइंट करते हैं जो हमारी हिस्ट्री रही है, तो इस वजह से फिर वज़ीर आज़म साहब भी जो भी वक्त का होता है वो भी बेचारा कुछ एक्स्ट्रा ही कॉन्शियस हुआ पड़ा होता है कि अपने हाथों से हम इनको अपॉइंट करते हैं और बाद में वो फिर जो हमारे साथ करते हैं वो तारीख़ का हिस्सा ही होता है। तो इसलिए ये ज़रा गैर ज़रूरी अहमियत इख्तियार कर जाता है। लेकिन जिस दिन ये नरेंद्र मोदी साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो उस दिन की एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि जी मुख्तलिफ ज़ाहिर जो वहाँ पे मेहमान आए हुए थे बैरून मुल्क से भी, अंदरून मुल्क से भी बड़ी तादाद थी, तो वो लोग जिस तरीके से बैठे हुए थे तो आप उनकी अगर अंदाज़ा लगाएं कि आर्मी चीफ़ वहाँ पर कहाँ बैठे हुए थे तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी हमारे यहाँ तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये लोगों का तो ये हाल होता है कि आर्मी चीफ़ की तरफ बैक भी नहीं करके जा सकते। मतलब इनका बस नहीं चल रहा होता कि ये कोई अल्लाह माफ़ करे क्या उनको किस मकाम पे पहुंचा दें। लेकिन वहाँ सूरत हाल की थी कि बिल्कुल आम की किसी भी और गेस्ट की तरह, ऑर्डिनरी गेस्ट की तरह, वो 6ठी-7वीं लाइन में आर्मी चीफ़ दरमियान में कहीं बैठे हुए हैं हुजूम के अंदर और कोई नज़र भी नहीं आ रहे ख़ास कि भाई यहाँ बैठे हुए हैं। वो बड़ी मुश्किल से किसी ने उसको फोकस करके सर्कल किया हुआ था कि जनाब ये बैठा है जी आर्मी चीफ़। हालांकि पहली रो आप देखें, दूसरी देखें, दूसरी में हालांकि शाहरुख खान भी बैठे हुए थे, यानी एक्टर भी उन्होंने आगे बिठाए हुए थे, मुकेश अंबानी वगैरह और ये वो बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं इंडिया की वो सारे बैठे हुए हैं। लेकिन आर्मी चीफ़ बैठे हुए हैं वो 5वीं 6ठी लाइन में जाके,
ٹھیک ہے. اور کوئی اسپیشل آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ جناب صاحب کوئی آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اور اگر آرمی چیف نے ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھ لیا تو سارے وہیں پہ خوش قسمتی سے اپنے آپ کو ہلکان ہوئے محسوس کر رہے ہوں کہ اوہ ہو آج تو بس ہم امر ہو گئے, آرمی چیف نے ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا. یہاں پہ ہمارے جرنلسٹ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جناب وہ کوئی مل کے آ جائیں, کوئی ہاتھ ملا کے آ جائیں یا کوئی گفتگو کر کے آ جائیں تو وہ ایک ہفتہ نشہ ہی نہیں اتر رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کس سے خدا نخواستہ کوئی پیغمبر سے مل کے آ گئے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو مطلب عجیب ہی صورتحال ہے یہاں پر, اور اسی جو مینٹیلٹی ہے اس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچا دیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, آرمی چیف رسپیکٹیبل جاب ہے, بالکل صحیح بات ہے, ان کی عزت و احترام بھی ہونا چاہیے. یہ بھی بات ضروری ہے کہ بہت امپورٹنس ہے ہماری آرمی کی بھی, اور ان کے جتنے بھی افسران ہیں ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہیں. لیکن جب آپ ایک حد سے زیادہ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر وہی جو آپ کے لیے ایک طاقت کا منبع بن جاتی ہے چیز, تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتی ہے. کم از کم ہماری ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے. تو اس پہ بڑی میں دیکھ رہی تھی, میمز بھی بن رہی تھی کہ انڈیا کو کیا پتہ قومی سیکیورٹی, قومی سلامتی کیا ہوتی ہے. یہاں پر تو ہم قومی سلامتی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ وزیر اعظموں کو غدار کہہ لیں. ہر وزیر اعظم ہمارا غدار ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے, ہر وزیر اعظم ہمارا سیکیورٹی پہ ایک رسک بن چکا ہوا ہے, ہر وزیر اعظم ہمارا جو ہے وہ یہ طے شدہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے, ہر وزیر اعظم جو ہے ہمارا وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتا, وہ ملک دشمن ہوتا ہے, ہر وزیر اعظم ہمارا جو ہے وہ باہر کا کوئی ایجنٹ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جناب یہ آپ سہولت سے کہہ سکتے ہیں اپنے ہر وزیر اعظم کو, لیکن کچھ لوگوں کو آپ نہیں کہہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں بھی کہنا چاہیے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی وزیر اعظموں کو یہ کہنا اتنا آسان کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ ایک جو ہمارے ہاں عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیوں اس قدر مرعوب ہو جاتے ہیں, اور جس طرح سے ہم کرتے ہیں اسی چیز نے پورا جو ہمارا ایک طاقت کا مرکز ہے نا وہی آپ سمجھ لیں کہ بالکل الگ سمت میں جا کے کھڑا کر دیا, جو آئین میں کہیں اس طرح سے نہیں ہے, جو ہمارے پریکٹیکلی ہمیں ہمارے ملک میں نظر آتا ہے. تو یہ عجیب و غریب سی خیر ہماری ملک کی صورتحال ہے. تو بہرحال جی یہ ایک انٹرسٹنگ چیز تھی. باقی اس پر آ جاتے ہیں جی, جو صحافیوں کے حوالے سے میں نے تھوڑی بات کی, بات ویسے تھوڑی پہلے آلریڈی لمبی ہو چکی ہے. میں کچھ دنوں سے نوٹس کر رہی ہوں جو خاص طور پہ حکومت کے حامی صحافی ہیں بہت اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو بھی اس وقت پرو پی ٹی آئی بات کر رہا ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے ظلم کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے, یا آئین اور قانون کی اگر پامالی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے, یا الیکشن کمیشن اگر اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, یا ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور جو وہ ججز ان کے اوپر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں ان پہ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے, تو مطلب جو بھی لائن کے اس طرف کھڑا ہے جو حکومت کی لائن نہیں ہے, تو ان کے نزدیک یہ انہوں نے نیریٹو بنانا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ جناب ان کو پاپولیرٹی ملتی ہے, اس کے اوپر انہیں ڈالر ملتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے بہت سے جو ایسے صحافی جو ماضی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی رہے, اینٹی عمران بھی رہے, وہ بھی آج کل جو ہے عمران خان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے اوپر آواز کیوں اٹھا رہے ہیں, تو وہ یہ بیانیہ جو ہے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر میری صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی سی گزارشات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے لمحے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو مقبول ہی نہیں ہے, آپ تو پہلے یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان مقبول ہے, پھر آپ خود ہی دوسرے لمحے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صحافی اس لیے یہ بیانیہ بناتے ہیں کیونکہ یہ مقبول ہے. تو پھر آپ ایک بات تو مان لیں کہ وہ مقبول ہے, اس لیے اس کی جو بھی بات کرتا ہے وہ بھی مقبول ہوتا ہے. ایک بات پہ تو قائم ہو جائے نا کہ وہ مقبول ہے, پھر یہ تو کم از کم مان لیں. دوسری چیز کہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ڈالرز کمانے کے لیے ہیں, تو مجھے سارے یہ صحافی جو حکومت کے حامی ہیں, جو ہر وقت عمران خان پہ گالم گلوچ کرتے ہیں, اس کی تضییق کرتے ہیں, حکومت کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں, وہ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, کیا وہ اپنے چینلز کے اوپر جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے تنخواہ نہیں لیتے, کیا اگر وہ یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو ان کے چینلز سبسکرائب نہیں کیے ہوئے کسی نے, مونیٹائز نہیں ہیں, کیا ان کے چینلز پہ ڈالرز نہیں آتے, ان کے چینلز پہ کیا وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں, تو بھائی پیسے تو آپ بھی لے رہے ہیں. اور اگر اب ہم اس پہ بات شروع کر دیں کہ اس خدمت کے عوض جو آپ حکومت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے علاوہ تنخواہ کے علاوہ کیا کیا کچھ لے رہے ہوتے ہیں, تو پھر بات کہاں جائے گی.
جبکہ دوسری طرف وہ صحافی جو اس وقت ہوا کے مخالف سمت کھڑے ہیں ان کے اوپر تو مسائل ہی بڑے ہیں. میں آپ کو نام گنوا سکتی ہوں ایسے صحافیوں کے جن کو اس وقت کسی ٹی وی چینل میں نوکری نہیں مل رہی, وہ جاب لیس ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ عارف حمید بھٹی کو دیکھ لیں, آپ اسامہ غازی کو دیکھ لیں, آپ صدیق جان کو دیکھ لیں, آپ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں. یہ وہ صحافی ہیں جو مختلف چینلز پر جابز کر رہے تھے. آپ سمیع ابراہیم کو دیکھ لیں, اور بھی کئی ہوں گے, میں تو صرف آپ کو موٹے موٹے 4-5 نام بتائے ہیں. تو یہ وہ صحافی ہیں کہ جو مختلف چینلز پہ کام کر رہے تھے, ان کو باقاعدہ چینلوں سے نکلوایا گیا ہے اور اب تک ان کو کوئی چینل کام نہیں دے رہا. تو یہ تو بیچارے اپنی تنخواہیں بھی بند کروا بیٹھے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کے جرم میں. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ کوئی ان کو بڑے ڈالرز مل رہے ہیں, تو ان میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو یوٹیوب پہ ہیں کچھ ان میں سے شاید بہتر کما رہے ہیں, کچھ تو اتنا خاص بھی نہیں کما رہے. اور اگر یوٹیوب کی کمائی کی بات ہے تو وہ تو آپ بھی کما رہے ہیں بھائی, آپ کے بھی اپنی ویورشپ ہے, جو آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ آپ کو بھی سنتے ہیں. تو اس پہ کون سا یہ اعتراض ہے کہ جناب آپ یوٹیوب سے کما رہے ہیں تو اس لیے جی آپ یہ نہ بھی, نیریٹو تو نیریٹو ہے جس کو جو لگے. اسی طرح مطیع اللہ جان یا ستور یا اسی طرح حسنات ملک صاحب, ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لوگ کہ جی یہ کل تو اینٹی عمران تھے, آج یہ پرو عمران ہوئے ہیں. حالانکہ میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ان میں سے ایک بھی عمران خان کو آج بھی پسند نہیں کرتا. حسنات ملک صاحب تو خیر تھوڑے انڈیپینڈنٹ سے ہی ہیں, لیکن اسد طور یا مطیع اللہ جان آج بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتے. وہ صرف اس چیز کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آئین اور قانون کیا کہتا ہے اور آپ کس طرح چل رہے ہیں. وہ کل بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, وہ آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کل ان کی عمران خان پہ تنقید اس لیے تھی کہ وہ انہیں لگتا تھا کہ جی عمران خان جو ہے وہ فوج کی حمایت سے سب کچھ کر رہے ہیں. آج ان کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور یہ ساری جماعتیں فوج کی حمایت سے کر رہی ہیں, تو آج ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کی پوزیشن تو سیم ہے, لیکن وہ ابھی بھی عمران خان کے حامی تو نہیں ہو گئے. شاید ابھی بھی عمران خان کی حکومت بھی ہو یا اس طرح, اور ابھی بھی بہت ساری باتوں پہ عمران خان کی وہ آج بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, سنیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, کہ کوئی بندہ نام ہی نہ لینے والا ہو. آپ لوگ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ کوئی اپنی نظریے کے طور پر بھی چاہے اس کا غلط ہی ہو, میں یہ بھی نہیں انسسٹ کر رہی آپ کو کہ یہ وہ صحیح جگہ پہ کھڑا یا نہیں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے وہ صحیح ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس لیے صرف یہ بات کر رہا ہے, وہ یہ سمجھتا نہیں ہے, وہ یہ مانتا نہیں ہے کہ نظریہ کیا ہے, وہ صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہے کیونکہ اس کو ڈالر ملا. تو یہ سب سے پتھیٹک, سب سے ویگ اور سب سے کمزور قسم کا جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے. اور اس کے بدلے میں ان صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جن کو آپ یہ تانے مار رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو تو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے, یہ گرفتار ہو رہے ہیں, ان کو ماریں پڑ رہی ہیں, یہ اغوا ہو رہے ہیں, یہ جان سے بھی جا رہے ہیں, اور آپ یہاں پر آ کر ان کو ڈالروں کے تانے مار رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو ذرا جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے اور ان کے بدلے میں آپ کو ڈالر دے کے اگر وہ آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ کتنے دن سروائیو کریں. تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ کسی کے خلاف ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائیں, الٹا آپ لوگ اسے ہیوملیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ الٹا تنقید کے نشتر چلاتے ہیں, اور اپنی طرف سے آپ ہی بس جیسے کوئی ٹھیکے دار ہیں نظریے کے, اور باقی سب تو کوئی چنے بیچنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو بہرحال پہلے میں بڑے ویسے جا بھی رہی ہوں آج کل بھی ٹاک شوز میں, لیکن اب سیریسلی میں اس بات پہ سوچ رہی ہوں, بعض لوگوں کو برداشت کرنا جو ہے نا ٹاک شوز میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے آنیسٹلی. تو بہرحال آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ٹاک شوز میں جانے کا سلسلہ جاری رکھوں یا روک دو. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.